حضرت زید بن دسنا کہتے ہیں واللہ ما احب ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم الآن فی مکانہ الذی فی ہوا فیہ تصیبۃ شوکۃ تؤذیہ، وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم تم تو کہتے ہو کہ مجھے چھوڑ دیا جائے اور محمد کو لٹکا دیا جائے، سن لو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ مجھے چھوڑ دیا جائے اور اس کے بدلے میں میرے نبی کے پیر میں کانٹا بھی چبھ جائے۔ اے میرے صحابہ، میں تم سے رائے لے رہا ہوں، بتاؤ کہ جنگ کی جائے یا نہیں؟ تم جنگ کے بارے میں کیا رائے دیتے ہو؟ تمہارا خیال کیا ہے؟ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کھڑے ہوئے، اسلام کی پہلی جنگ ہونے والی ہے اور 313 صحابہ، مٹھی بھر صحابہ ہیں، اور دوسری طرف 1000 سے زیادہ لشکر جس کے پاس ہر قسم کا ہتھیار ہے۔ کہا اللہ کے رسول ہم وہ بات نہیں کہیں گے جو موسیٰ کی قوم نے موسیٰ سے کہا تھا، موسیٰ آپ اور آپ کا رب جائیں ان سے لڑ لیں، ہم آپ کے ساتھ نہیں آ سکتے، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں۔ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، خاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها تلع نزيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه۔ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا مربی و پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامتیں، اس پر خطبات سن رہے ہیں۔ محبت رسول کی کئی علامتیں آپ نے سنی ہیں، نشانیاں سنی ہیں، اس میں سے ایک نشانی جو آج کے اس خطبے میں بیان کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے زیادہ محبت کرنے والے بن جائیں اور اللہ کے نبی کے لیے ہم اپنی جان کو قربان کر دینے والے بنیں، تبھی جا کر کے حقیقت میں ہم اللہ کے رسول کے سچے امتی کہلائیں گے اور سچے محب کہلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا الرسول اللہ ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسی، اللہ نے فرمایا کہ مدینہ والوں کے لیے لائق نہیں تھا، مدینہ والوں کے لیے زیبا نہیں تھا
کہ یہ اپنی جانوں کو رسول کی جان سے زیادہ عزیز سمجھیں۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ اللہ تعالیٰ مدینے والوں سے خطاب کر رہا ہے، مدینہ کے مسلمانوں سے، کہ تمہیں یہ لائق نہیں تھا کہ تم اپنی جان کو عزیز رکھو اللہ کے رسول کی جان سے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی اصلاح فرما رہا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر ہماری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان، ان دونوں کو بیچ میں رکھا جائے کہ کس کو ہم سلیکٹ کریں گے، کس کو ہم توجہ دیں گے، تو ہمیں اور آپ کو ہم اپنی جان سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی فکر کریں، اللہ کے رسول کی جان کو بچانے کی کوشش کریں۔ یہ محبت رسول ہے۔ اگر ہم اللہ کے رسول کی جان کو توجہ نہ دے کر ہم اپنی جان کو توجہ دیتے ہیں تو یہ محبت رسول کی علامت نہیں ہے۔ جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا اللہ کے رسول میں آپ کو ہر چیز سے زیادہ محبت کرتا ہوں سوائے اپنی جان کو چھوڑ کر کے۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ عمر ابھی تم مکمل مومن نہیں ہوئے، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ کسے کہا جا رہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت عمر نے کہا اللہ کے نبی اب میں آپ کو اپنی جان سے زیادہ چاہتا ہوں، اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، میں اپنی جان کے اوپر آپ کی جان کو توجہ دیتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا الآن یا عمر، کہا کہ عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا، اب تم مکمل مومن ہو گئے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم اپنی جانوں کو نچھاور کر دینے والے بنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی فکر اور نبی کے لیے جان کو گنوا دینا، اگر یہ مثالیں اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو صحابہ کی زندگی میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ صحابہ کو نبی کی جان کی کس قدر فکر تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ نے اپنی جانوں کو کیسے گنوا دیا۔ آج ہم نبی کی کوئی حدیث آتی ہے، صحیح حدیث، تو ہم اپنے پرانی باپ داداؤں کے جو رسم و رواج ہیں اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ مولوی صاحب نہیں ہو سکتا ہے، یہ ہمارا خاندان سے چلتے ہوئے آ رہا ہے، ہمارے اماموں نے ایسا کیا ہے، ہمارے بڑوں نے ایسا کیا ہے، ہم اس حدیث پر عمل نہیں کر سکتے۔ تو یہ محبت رسول کی علامت نہیں ہے۔ محبت رسول کی علامت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی ہم فکر کریں اور آپ کے لیے اپنی جان کو بھی قربان کر دینے والے بنیں۔ آئیے کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان واقعات سے نصیحت حاصل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت پر نکلے۔ آپ ہجرت پر جا رہے تھے، راستے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آگے جا رہے ہیں، کبھی پیچھے جا رہے ہیں، کبھی دائیں چلے گئے، کبھی بائیں چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا عجیب معاملہ ہے، آپ نے ابو بکر کو بلایا، کہا ابو بکر کیا بات ہے؟ کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کیوں جا رہے ہو؟ تو حضرت ابو بکر نے کیا کہا؟ کہا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، مجھے کہیں خدشہ ہوتا ہے، ڈر محسوس ہوتا ہے کہ کہیں کوئی دشمن آپ کو سامنے سے حملہ نہ کر دے، اس لیے میں اپنے آپ کو سامنے کر دیتا ہوں۔ کبھی مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں کوئی دشمن آپ کی جان کو پیچھے سے حملہ نہ کر دے، اس لیے کبھی میں پیچھے ہو جاتا ہوں۔ کبھی ڈر ہوتا ہے کہ کہیں دائیں سے آپ پر حملہ نہ ہو جائے، اس لیے میں دائیں طرف چلا جاتا ہوں کہ وہ آنے والا حملہ مجھ پر ہو، آپ کے اوپر نہ ہو۔ اور کبھی بائیں اس لیے چلا جاتا ہوں کہ کہیں بائیں سے آنے والا حملہ آپ پر نہ ہو، اگر ہو تو ابو بکر پر ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے حضرت ابو بکر۔ جب آپ نے کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ تو محترم حضرات دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ انہیں اپنی جان کی فکر نہیں ہے، اپنی جان سے زیادہ اللہ کے رسول کی جان کی انہیں فکر ہے کہ کہیں رسول پر کوئی حملہ نہ ہو جائے۔
یہ ہے محبت رسول۔ ایک اور مثال دیکھیے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی ہجرت میں آپ دونوں غار ثور میں جا کر چھپ جاتے ہیں، اور کفار مکہ اللہ کے نبی کو تلاش کرتے ہوئے غار ثور کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غار ثور تک پہنچے کیسے؟ تو انہوں نے ریگستان جو ریتی ہوتی ہے اس پر انہوں نے قدموں کے نشان دیکھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت ابو بکر کے۔ اسی قدموں کو تلاش کرتے ہوئے لوگ غار ثور کے پاس آ کر، پہاڑ کی اس چوٹی پر آ کر کھڑے ہو دیکھنے لگے یہیں کہیں ہے محمد، کیونکہ ان کے پیروں کے نشان یہاں تک ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں اندر اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، چھپے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، زار و خطار آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی، کہیں یہ دشمن اگر جھک کر کے ایسے نہ دیکھ لیں، اگر وہ جھک جائیں گے پہاڑ کے اس غار میں، اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی اپنی گردن کو جھکا دیں گے تو اللہ کے نبی ہم نظر آ جائیں گے۔ اللہ کے نبی، اللہ کی قسم مجھے اپنی جان کی فکر نہیں ہے۔ غور فرمائیں جملوں پر، حضرت ابو بکر نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول اگر یہ دشمن اگر جھک جائیں گے تو ہم نظر آ جائیں گے، اور اللہ کے نبی اللہ کی قسم مجھے اپنی جان کی فکر نہیں ہے، مجھے آپ کی جان کی فکر ہے کہ کہیں دشمن آپ پر حملہ نہ کر دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس محبت کو دیکھ کر آپ نے فرمایا ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے فکر کرنے والا ہے، اللہ ہمارا حامی و مددگار ہے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور فرمایا کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہا کہ ان دونوں کو کس بات کی فکر ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو۔ ابو بکر گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ۔ تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اللہ کے رسول کے لیے کہ کہیں اللہ کے رسول پر کوئی حملہ نہ ہو جائے، انہیں اپنی جان کی فکر نہیں، کہتے ہیں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں مجھے اپنی جان کی فکر نہیں، مجھے آپ کی فکر ہے۔ تو یہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آئیے کچھ اور مثالیں پیش کرتا ہوں دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ نے کس قدر اپنی جانوں کو نچھاور کر دیا۔ ایک تو جان کی فکر ہے، اور کبھی ضرورت پڑ گئی تو صحابہ نے نبی کے لیے اپنی جانوں کو بھی نچھاور کر دیا۔ حدیث میں آتا ہے، دیکھیے اسلام کی پہلے جنگ بدر کے موقع پر صحابہ نے اللہ کے نبی کو کیا الفاظ کہے تھے، تاریخ میں اسے لکھا گیا۔ جنگ بدر ہو رہی تھی، صبح میں جنگ ہونے والی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ ہونے سے پہلے تمام صحابہ کو جمع فرمایا اور کہا کہ اے میرے صحابہ، میں تم سے پھر مشورہ کر رہا ہوں کہ تمہاری جنگ کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جیت سکتے ہیں یا ہار سکتے ہیں، پتہ نہیں کیا جنگ میں ہوگا۔ اے میرے صحابہ، میں تم سے رائے لے رہا ہوں، بتاؤ کہ جنگ کی جائے یا نہیں۔ تم جنگ کے بارے میں کیا رائے دیتے ہو؟ تمہارا خیال کیا ہے؟ اگر کوئی جانا چاہے تو ابھی گھروں کو جا سکتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا یہ تھا۔ تو اس وقت حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کر کھڑے ہوئے، اسلام کی پہلی جنگ ہونے والی ہے، اور 313 صحابہ، مٹھی بھر صحابہ ہیں، اور دوسری طرف 1000 سے زیادہ لشکر جس کے پاس ہر قسم کا ہتھیار ہے، اور یہاں صحابہ کے پاس ہتھیار تک نہیں ہے، نہ گھوڑے ہیں نہ اونٹ ہے، کوئی سواری نہیں، پیدل صحابہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے رسول، ہم وہ بات نہیں کہیں گے جو موسیٰ کی قوم نے موسیٰ سے کہا تھا۔ موسیٰ سے کہا تھا ان کی قوم نے اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، کہا موسیٰ آپ اور آپ کا رب جائیں، ان سے لڑ لیں، ہم آپ کے ساتھ نہیں آ سکتے، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں۔
موسیٰ کی قوم نے موسیٰ سے اس طرح غداری کی جنگ کے موقع پر فرعون سے، کہا کہ آپ اور آپ کا رب فرعون سے لڑ لیں، ہم آپ کے ساتھ نہیں آ سکتے۔ حضرت مقداد کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم ایسا نہیں کہیں گے، اذهب انت وربک، آپ اور آپ کا رب ان کافروں سے لڑیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ کو بڑی خوشی ہوئی اور فرمایا اللہ مقداد کے اوپر تو رحمتوں کو نازل فرما، اللہ میں ان کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے حضرت مقداد کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ اسی مجلس سے ایک اور صحابی اٹھ کر کھڑے ہوئے، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اٹھ کر کہا اے اللہ کے رسول ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، ہم آپ کی تصدیق کرتے ہیں، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہم آپ سے اس قدر محبت کرتے ہیں، اس قدر محبت کرتے ہیں، اگر آپ کہہ دیں گے کہ پہاڑ کی بلند چوٹی سے کود جاؤ، اللہ کے نبی ہم کود پڑیں گے، سوال نہیں کریں گے کہ تم نے کودنے کے لیے کیوں کہا۔ اللہ کے نبی اگر آپ ہم سے کہہ دیں گے کہ سمندر میں اپنے گھوڑوں کو لے کر کود جاؤ، ہم سمندر میں اپنے گھوڑوں کو دوڑا دیں گے، اللہ کے رسول سوال نہیں کریں گے کہ آپ نے ہمیں ایسا کیوں کرنے کے لیے کہا۔ حضرت سعد بن معاذ نے کیا کہا، ہم جو آپ کہیں گے کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت سعد بن معاذ کے ان الفاظ کو سن کر مجھے اتنی خوشی ہوئی، اگر دنیا کی ساری دولت بھی ہمیں دے دی جاتی تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنا کہ سعد بن معاذ کے الفاظ سے مجھے ہوئی۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی فکر کرتے تھے اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے اپنی ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار۔ یہ ہے محبت رسول۔ صرف نبی کا نام آنے سے آپ اپنی انگلیوں کو چوم لیا، آنکھوں کو لگا دیا، اس کا نام محبت رسول نہیں ہے۔ میلاد النبی کے جلسے جلوس کر لیے، ریالیاں نکالی، اس میلاد النبی سے محبت رسول کا ثابت نہیں ہوتا۔ محبت رسول یہ ہے کہ جب نبی کی بات آ جائے تو نبی کے لیے اپنی جان کو نچھاور کر دینا، اسے محبت رسول کہتے ہیں۔ اور صحابہ نے جب جان کی بات آئی تو اپنے صحابہ نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا۔ آئیے ایک مثال میں حضرت اسی جنگ اسلام کی دوسری جنگ ہے، جنگ احد، اس کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک مثال میں آپ کے سامنے، جنگ احد شروع میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمایا، مسلمان جیت گئے جنگ، لیکن مسلمانوں سے کچھ غفلت ہوئی تو خالد بن ولید ابھی اسلام نہیں لائے تھے، یہ جنگ کے بڑے ماہر تھے، تو خالد بن ولید نے مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کیا۔ مسلمان مال غنیمت کو لوٹنے میں لگے ہوئے تھے، خالد بن ولید اپنا لشکر لے آئے پیچھے سے اور مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ اب جب مسلمانوں پر حملہ ہوا میدان میں تو مسلمان پوری طرح سے بکھر گئے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کبھی ادھر بھاگ رہا ہے، مسلمانوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ ایسے وقت میں، نازک حالات میں، پورے کفار مکہ کا ایک ہی ٹارگٹ تھا، وہ ٹارگٹ یہ تھا کہ کسی طرح سے محمد کو قتل کر دیا جائے، نعوذ باللہ۔ اگر محمد کو ختم کر دیں گے تو اسلام ختم، زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ لہذا کفار مکہ نے پوری طاقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے جھونک دی اس جنگ کے اندر، پوری طاقت، اس لیے کہ مسلمان تو بھاگ رہے تھے، کوئی ادھر کوئی ادھر، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جائیں، تو پوری کفار مکہ کی طاقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی، پوری طاقت کے ساتھ وہ آگے بڑھ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ انہوں نے مجھے ٹارگٹ بنایا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جیال صحابہ کے سامنے کہا، اے میرے صحابہ، من یردہم عنا ولہ الجنہ او هو رفیقی فی الجنہ، اے میرے صحابہ تم میں سے کون ہے کہ ان دشمنوں کو مجھ سے دور کر دے؟ وہ آدمی کو میں جنت کی بشارت دیتا ہوں، نہ صرف جنت کی بشارت، او هو رفیقی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ بالکل قریب ہوگا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزو بازو میں نبی کی حفاظت کے لیے 7 انصاری صحابہ تھے اور ان کے ساتھ میں بھی تھا۔
میں اٹھ کر کھڑا ہوا، اللہ کے نبی میں تیار ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا طلحہ بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے۔ انصاری صحابی اٹھ کر کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی میں تیار ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا آگے بڑھو۔ اس صحابی نے، انصاری صحابی نے کافروں سے مقابلہ کیا، اتنا لڑے کہ وہ شہید ہو گئے۔ پھر نبی نے پھر آواز لگائی من یردہم عنا ولہ الجنہ، اے میرے صحابہ تم میں سے کون ہے جو ان دشمنوں کو مجھ سے دور کر دے، میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں اور وہ آدمی جنت میں میرے ساتھ میرا قریب ہوگا۔ دوسرے انصاری صحابی اٹھ کر کھڑے ہوئے، وہ بھی کافروں سے لڑتے رہے، شہید ہو گئے۔ دوسرے، تیسرے، چوتھے، 7 انصاری صحابہ، انہوں نے ایک ایک کر کے اپنی ساری جانوں کو انہوں نے اللہ کے نبی نے قربان فرما دی۔ 7 کے 7 اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ کس کے لیے؟ صرف نبی کی حفاظت کے لیے، کہیں نبی پر کوئی آنچ نہ آئے، ہم قربان ہو جائیں کوئی بات نہیں، میرے نبی کو کچھ نہ ہو۔ 7 انصاری صحابی شہید ہو گئے۔ دشمن اور آگے بڑھ رہا تھا، پھر نبی نے آواز لگائی من یردہم عنا ولہ الجنہ، کون ہے تم میں سے جو ان دشمنوں کو مجھ سے دور کر دے، میں اس سے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ حضرت طلحہ اٹھ کر کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی اب سب ہٹ گئے ہیں، میں اکیلا باقی ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ قربان جائیے صحابہ پر، میدان چھوڑ کر بھاگے نہیں کہ چلو اب سب چلے گئے میرا کیا ہے، میں بھی بھاگتا ہوں، چھوڑو نبی کو، ایسا نہیں ہوا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کافروں سے مقابلہ کرتے رہے، کافروں سے لڑتے رہے، اکیلے کافروں سے مقابلہ کیا، یہاں تک کہ کسی کافر نے آپ کے ہاتھ پر حملہ کیا، آپ کا ہاتھ کٹ گیا، آپ کا ہاتھ شل ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ سے آواز آئی، جیسے ہی حملہ ہوا ہاتھ پر تلوار پڑی، ہاتھ کٹتا ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کس قسم کا درد ہوتا ہے۔ حضرت طلحہ کے منہ سے آواز آئی، سی کی آواز آئی، سی، بس۔ اللہ کے نبی نے فرمایا طلحہ اگر تم یہ نہ کہہ کر کے اگر بسم اللہ کہتے، قسم خدا کی آسمان کے فرشتے تم کو اٹھا لیتے، یہاں تک کہ دنیا کے سب لوگ تمہیں اور فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھ کٹ ہو گیا، میدان چھوڑ کر نہیں بھاگے۔ قربان جائیے صحابہ پر۔ حضرت طلحہ کھڑے ہیں، دائیں سے حملہ ہوتا ہے، حضرت طلحہ اللہ کے نبی کو ساسرا دیتے ہیں، آگے سے تیر آتا ہے، حضرت طلحہ کو لگتا ہے، بائیں سے تیر آتا ہے، بائیں جا کر ہٹتے ہیں، بائیں سے تیر کھاتے ہیں، 1 نہیں 2 نہیں 70 تیر لگتے ہیں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پر۔ حضرت طلحہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ کتنے؟ 70 سے زیادہ آپ پر حملے ہوتے ہیں، ہر حملہ نبی پر ہوتا ہے لیکن اسے کھانے والے حضرت طلحہ زمین پر گر پڑے۔ محترم حضرات، میں مختصر کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ جب جنگ ختم ہوئی، جنگ احد ختم ہو گئی، حضرت طلحہ کو تلاش کیا گیا تو حضرت طلحہ زمین پر بے ہوش پڑے تھے۔ صحابہ نے اٹھا کر دیکھا تو 70 سے زیادہ نشان موجود ہیں۔ اللہ نے آپ کو شفا عطا فرمائی، اتنے زخم لگنے کے بعد بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوتے، حضرت طلحہ آتے تو اللہ کے نبی فرماتے لوگو اگر دنیا میں کسی زندہ شہید کو دیکھنا چاہتے ہو تو طلحہ کو دیکھ لو، زندگی میں اگر دنیا میں کسی شہید کو دیکھنا چاہتے طلحہ کو دیکھ لو۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح سے اسی جنگ میں حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ بے ہوش ہو گئے ہیں، آپ زخم کھا چکے ہیں، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر حملہ ہوا ہے، اللہ کے نبی گڑھے میں گرے ہوئے ہیں، حضرت سعد بن وقاص کافروں سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک کو اٹھاتے ہیں، حضرت سعد بن وقاص کہتے ہیں اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ اپنے سر کو نہ اٹھائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن کا کوئی تیر آپ کو لگ جائے۔ اللہ کے نبی میرا سینہ آپ کے سینے کے برابر، کوئی بھی تیر لگے گا پہلے سعد بن وقاص کے سینے کو لگے گا، اس کے بعد آپ کو لگے گا۔ اللہ کے نبی آپ اپنے سر کو نیچے رکھیں۔ حضرت سعد بن وقاص بڑے تیر انداز تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تیر تھے، کوئی صحابی آتے تو اللہ کے نبی ان سے تیر لیتے اور حضرت سعد بن وقاص کو تیر دیتے اور فرماتے زندگی میں ایک مرتبہ
کچھ مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ کسی صحابی کے لیے کہا ہے. وہ جملہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن وقاص کو تیر دیتے اور فرماتے یا سعد فداک ابی و امی، اے سعد میرے ماں باپ تم پر قربان ہو. اب تک صحابہ نبی کے کہتے تھے اللہ کے نبی ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن وقاص کے بارے میں فرمایا یا سعد فداک ابی و امی، لو تیر چلاؤ میرے ماں باپ تم پر قربان ہو. حضرت سعد بن وقاص نے وہ کارنامہ دکھایا کہ 3 کمانوں کو آپ نے توڑ دیا. ایک کمان بھی اگر جنگ میں ٹوٹ جائے تو بہت بڑی بات ہوتی ہے، لیکن آپ نے 3 کمانوں کو آپ نے تیر چلا کر توڑ دیا. تو یہ صحابہ اکرام تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیا. کیا یہ جذبہ ہمارے اندر موجود ہے؟ اگر کوئی آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ، نبی کی گستاخی کرنے والا کہیں کچھ آواز کرتا ہے، نبی کے بارے میں کوئی غلط الفاظ استعمال کرتا ہے، نبی کی توہین کرتا ہے، تو ہمارے مسلمان بھی جذبات دکھاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ روڈوں پر آئیں گے، سڑکوں پر آئیں گے، نعرے بازی کریں گے، گاڑیوں کو جلائیں گے، دکانوں کو توڑ پھوڑ کریں گے. کیا یہ محبت رسول ہے؟ یہ محبت رسول نہیں ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہیں. کیا آپ اللہ کے رسول کے لیے سڑکوں پر آ کر توڑ پھوڑ کریں، گاڑیاں جلا دیں، لوگوں کو ماریں؟ یہ اسلام کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے. محبت رسول تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ نے جس قدر اپنی جانوں کو قربان کر دیا، ایسے نبی کے ایک ایک جملے پر اپنی جان کو قربان کر دیں. اسے محبت رسول کہتے ہیں. آخری مثال بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، اور ان کے ساتھ ایک خبیب عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی جنگ احد کے بعد ایک معرکہ پیش آیا. لوگوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کچھ لوگوں کو ہمارے پاس بھیجے تاکہ ہم اسلام کے بارے میں جانیں. اللہ کے رسول نے کچھ لوگوں کو بھیجا تو ان ظالموں نے کئی لوگوں کو قتل کر دیا. ان میں سے 2 آدمیوں کو انہوں نے گرفتار کر لیا. اس میں سے حضرت زید بن دسنہ بھی ہیں. حضرت زید بن دسنہ کو پکڑ کر لایا گیا. حرم کے سامنے ایک مقام تھا جسے مقام تنعیم کہا جاتا ہے، بازار تھا حرم کے بالکل سامنے، مقام تنعیم کے نام سے. وہاں پر حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پر لٹکا دیا گیا. آپ کے ہاتھوں میں میخیں مار کر آپ کو لٹکا دیا گیا، ابھی سولی نہیں دی گئی. حضرت زید بن دسنہ سولی پر لٹکے ہوئے ہیں. ابو سفیان آتا ہے اور آ کر کے زید بن دسنہ سے کہتا ہے اے زید، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کے پوچھتا ہوں، اگر تم کہہ دو گے تو ہم تمہیں آزاد کرنے کے لیے تیار ہیں، چھوڑ دیں گے ہم تمہیں، ہم تمہاری جان کو بخش دیں گے، بس ایک جملہ کہہ دو. کیا کہا زید بن دسنہ بس اتنا کہہ دو کہ کاش میری جگہ محمد ہوتے اور مجھے چھوڑ دیا جاتا اور میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اپنے گھر میں آرام سے ہوتا. بس اتنا کہہ دو، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہہ دوں، ایک جملہ کہہ دو، کاش میری جگہ محمد کو لٹکا دیا جاتا اور مجھ کو آزاد کر دیا جاتا، بس اتنا کہہ دو. اللہ اکبر. حضرت زید بن دسنہ نے کیا کہا؟ فرمایا واللہ ما احب. محترم حضرات، ایسے الفاظ کہے ہیں تاریخ کے صفحات میں آب زر سے، سونے کی سیاہی سے لکھے جانے کے قابل ہیں. حضرت زید بن دسنہ کہتے ہیں واللہ ما احب ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم الآن فی مکانہ الذی ہوا فیہ تصیبۃ شوکۃ تؤذیہ. وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم، تم تو کہتے ہو کہ مجھے چھوڑ دیا جائے اور محمد کو لٹکا دیا جائے، سن لو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ مجھے چھوڑ دیا جائے اور اس کے بدلے میں میرے نبی کے پیر میں کانٹا بھی چبھ جائے. اللہ اکبر. میری جان کو بخش دیا جائے، میں یہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ میرے نبی کے پیروں میں کانٹا بھی چبھ جائے. اسی لیے کسی شاعر نے کہا سب کچھ گوارا ہے پر یہ ہو نہیں سکتا، سب کچھ گوارا ہے پر یہ ہو نہیں سکتا
کہ محمد کے پاؤں میں فقط کانٹا ہی چبھ جائے، صحابہ نبی کے پیروں میں کانٹا چبھ جائے یہ بھی برداشت نہیں کر سکتے، اپنی جانوں کو قربان کرنے۔ تو یہ ہے محبت رسول کی علامت۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسی محبت رکھنی چاہیے، اللہ ویسی محبت ہمیں اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کبھی نبی کی خاطر ہمیں اپنی جانوں کو قربان دینے کی ضرورت پڑے تو اللہ تعالی ہمیں اپنے جانوں کو قربان کرنے والا بننے کی اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر علیم رب حلیم۔